بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ تفسیر سورہ حجرات کے اس نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر کو جانیں گے، جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیوں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی بعض باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو حسب معمول ان دو آیتوں کی تفسیر جاننے سے پہلے آئیے ان دو آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ سورہ حجرات كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمة واللہ علیم حکیم۔ آیت کا ترجمہ: اور یاد رکھو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہے، یہ اگر بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لیتا تو تم زحمت میں پڑ جاتے، لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر، فسق اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے، اور در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے نکات کچھ اس طرح ہیں۔ نکات نمبر 1، گزشتہ آیت میں ہم نے جانا کہ ولید بن عقبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے قبیلے بنی مستلق پر الزام لگاتا ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے منع کر رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر لوگ قبیلے بنی مستلق سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے کہ آیت نازل ہوئی، جب بھی کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق و جانچ پڑتال کرو۔ اس آیت میں یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو پیغمبر کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ کہ الہی نمائندہ لوگوں کی ذاتی خواہشوں اور فاسق کی خبر کی پیروی کرے۔ نمبر 2، روایت میں ملتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی محبت تمہارے دل میں ہے تو تم راہ خیر پر ہو، اور اگر گنہگاروں سے تمہارا لگاؤ ہے تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ نمبر 3، روایت کے مطابق آیت کے اس حصے حبب الیکم الایمان میں ایمان کے مصداق میں سے ایک مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے، اور کفر و فسق و گناہ سے مراد اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426۔ نمبر 4، حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی معنوی اور روحانی چیزوں سے محبت اور گناہ سے نفرت و بیزاری کو نعمت نہ جانے تو اس نے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اس کا علم کم اور اس کی سعی و کوشش بے فائدہ ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 158۔ نمبر 5، ترقی حاصل کرنا اور رشد و کمال تک پہنچنا پروردگار عالم کا انبیاء کرام کو تحفہ ہے۔ آتینا ابراہیم رشدہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 51۔ اور ان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو ترقی و کمال کی منزل پر گامزن کرائیں۔ یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، سورہ غافر آیت نمبر 28۔ کمال حاصل کرنے کے لیے وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا و بیابان کی خاک چھانتے ہیں تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے مل سکیں اور ان کے علم کی مدد سے رشد و کمال تک پہنچ جائیں۔ هل اتبعک علی تعلمنی مما علمت رشدا، سورہ کہف آیت نمبر 66۔ ایمان رشد ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اور آسمانی کتابیں رشد و کمال عطا کرنے کا وسیلہ ہیں۔ یہدی الی الرشد، سورہ جن آیت نمبر 2۔
اس آیت میں مومنین کو صحیح معنی میں صاحبان رشد و کمال بتلایا گیا ہے۔ اولئک ہم الراشدون، بہرحال قرآنی آیت کے مطابق رشد و کمال سے مراد معنوی اور روحانی کمال ہے، اور یہ ہماری چھوٹی سوچ ہوگی اگر کمال کو صرف مادی اور دنیاوی ترقی میں محدود کریں۔ نمبر 6، اگر فیصلہ لینے والا شخص عادل اور معصوم نہ ہو تو وہ سماج کے انتظام اور مینجمنٹ میں ظلم و ستم کرنے لگے گا، جس میں کوئی رشد نہیں ہے۔ وما امر فرعون برشید، سورہ ہود آیت نمبر 97۔ لیکن اگر فیصلہ لینے والا شخص معصوم عادل ہو تو رشد کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اولئک ہم الراشدون۔ اس آیت میں 17 پیغامات ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی بغور سنتے ہیں۔ پیغام۔ پہلا پیغام، اگر ہم پشیمانی و ندامت سے بچنا چاہتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پشیمانی و ندامت کے بارے میں سنا، اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مراجعہ کریں تاکہ پشیمانی میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔ نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ دوسرا پیغام، سماج میں الہی نمائندوں اور پیغمبروں کا ہونا ایک خاص امتیاز ہے۔ فیکم رسول اللہ۔ تیسرا پیغام، رہبر کو لوگوں کی پہنچ میں ہونا چاہیے۔ ان فیکم رسول اللہ۔ چوتھا پیغام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ توقع صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی پیروی بھی کریں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لو یطیعکم لعنہم۔ پانچواں پیغام، سماج اور معاشرے کی تمام مشکلات کی وجہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور رہنا اور اپنی ذاتی پسند اور نفسانی خواہشوں پر عمل کرنا ہے۔ لو یطیعکم لعنہم۔ چھٹا پیغام، اسلامی سماج کے لیڈر کو اپنے فیصلوں میں مستقل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ لو یطیعکم لعنہم۔ دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلامی لیڈر اپنے فیصلوں میں مستقل نہ ہوں، اور اس سے جو مشکلات اسلامی سماج میں پیدا ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں، جیسا کہ دوسری جگہ پر ہم پڑھتے ہیں وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ ساتواں پیغام، وہ موارد جن کے بارے میں خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم موجود نہ ہو، وہاں لوگوں سے مشورہ لینے اور اس مشورے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حبب الیکم الایمان۔ نواں پیغام، ایمان کا تعلق دل سے ہے جسے زور زبردستی سے کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے۔ حبب الیکم الایمان۔ دسواں پیغام، ایمان دلوں کی زینت ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اسی طرح سے جیسے پہاڑ، سمندر، معدنیات، پھول پودے، جھرنے اور ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے وہ زمین کی زینت ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، سورہ کہف آیت نمبر 7۔ بے شک انسان کی زینت روحانی کمالات ہیں اور مادی جلوہ نمائیاں زمین کی زینت ہیں۔ 11واں پیغام، تولا اور تبرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اہل ایمان سے محبت ہے تو اہل کفر، فاسق و فاجر سے بیزاری ضروری ہے۔ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر۔ 12واں پیغام، دل سے انکار اور بری سوچ طغیان و سرکشی کا مقدمہ ہے۔ پہلے ذکر ہوتا ہے الکفر، اس کے بعد والفسوق والعصیان کا ذکر ہوتا ہے۔ 13واں پیغام، ایمان کے لیے کفر، فسق اور عصیان آفت و بلا ہے۔ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ 14واں پیغام، برائی سے نفرت فطری تقاضا ہے۔ کرہ الیکم الکفر، اور یہ نفرت انسان کے رشد اور کمال تک پہنچنے میں مؤثر ہے۔ اولئک ہم الراشدون۔ 15واں پیغام، جو افراد کفر، فسق، عصیان اور گناہ سے نفرت نہیں کرتے
ان کے پاس کمال و رشد نہیں پایا جاتا ہے۔ کر رہا اولئک ہم الراشدون۔ 16واں پیغام، ایمان سے محبت اور کفر، فسق اور گناہ سے نفرت و بیزاری پروردگار کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حبب الیکم الایمان کرہ الیکم الکفر فضلا من اللہ ونعمہ۔ 17واں پیغام، اللہ کا فضل و کرم اس کے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ زبانی دعووں پر۔ فضلا واللہ علیم حکیم۔ تو دوستوں، یہ تھی آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر۔ اگلے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 9 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔